اچھا، اب کیا کوئی شخص تمام قرآن بغیر استاد و رہنما کے خود پڑھ کر سمجھ سکتا ہے؟ تمام قرآن بغیر استاد و رہنما کے؟ دیکھیے آج کل ایک یہ بہت ہو گیا کہ بھائی ہم کسی مولوی ملا سے ہم نہیں پڑھیں گے، کسی تفسیر قرآن کو ہم نہیں دیکھیں گے، قرآن خدا نے تمام انسانوں کے ہدی للناس، دیکھیے یہ بھی قرآن کی آیات سے کیسا استفادہ ہوتا ہے، ہدی للناس قرار دیا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن براہ راست ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ قرآن خطاب کر رہے ہیں تو گویا ایک وحی ہے جو ہم پر نازل ہو رہی ہے، یہ صرف رسول اللہ سے مخصوص نہیں ہے، یہ قرآن ابھی ہی مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ ایک صاحب یہ بھی بہت مشہور قرآن کے جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن اسی وقت آپ پر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کسی استاد کی، کسی رہنما کی کوئی ضرورت نہیں، انسان خود پڑھ کر سمجھ سکتا ہے، خود پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر خود پڑھ کے سمجھ سکتا ہے تو رسول اللہ کیا ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے آئے تھے لوگوں کو؟ بھئی جب آپ خود پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں تو رسول اللہ کو پھر قرآن سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صرف زبانی طور پر اس طرح مولوی صاحب وغیرہ کوئی بچے کو قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں ناظرہ، اس طریقے سے کیا رسول اللہ آئے تھے قرآن پڑھانے کے لیے؟ اچھا، جبکہ قرآن کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی آیات کی ہم نے اس رسول کو مبعوث کیا ہے جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف عربی جاننا ہی کافی ہوتا ہے اس سلسلے میں اور رسول اللہ خود سے تعلیم نہیں دیتے کتاب و حکمت کی، تو انسان جو ہے وہ کیسے؟ یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان اس قسم کی آوازیں لگنے لگی ہیں تو وہی حسبنا کتاب اللہ جو کہا گیا تھا شروع میں، تو یہ تو اسی طرح کی بات ہو جائے گی، یعنی ہمارے لیے کتاب خدا کافی، ہمیں کسی رہنما، کسی بتانے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو گویا آپ نے اس نعرے کی تائید کر دی ہے۔ تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا مطلب ہے رسول اللہ اور معصومین سے آپ کو یہ سب چیزیں لینی ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے وہ رسول دیتا ہے۔ اچھا، کیا اصحاب رسول اللہ کو معاذ اللہ عربی نہیں آتی تھی؟ عربی بالکل سب کو عربی آتی تھی۔ جب سب کو عربی آتی تھی تو پھر کسی عربی جاننے والے کو گمراہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بھائی عربی آتی ہے اور عربی، جیسے اردو کے اندر اگر قرآن نازل ہو، قرآن اردو میں اگر پڑھیں تو آپ کو کسی کو سکھانے والے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، اس کا مطلب کسی بھی آدمی کو گمراہ ہی نہیں ہونا چاہیے جس کو بھی عربی آتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اکثر لوگ قرآن سے کے ذریعے کثیر تعداد ایسی ہے جو گمراہ ہو جاتی ہے اور کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو کہ ہدایت پا لیتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور فاسقوں کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے ذریعے بھی کثیر تعداد گمراہی کا شکار ہو جاتی، اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یعنی ان فاسق افراد کے اپنے افکار کا بوجھ وہ قرآن پہ ڈالتے ہیں اور وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کی الگ تفسیر ہم اس وقت نہیں جا رہے اس کے اندر، لیکن بہرحال اسی قرآن کے ذریعے، یعنی خود قرآن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اسی کو استدلال بنا کر آپ نے دیکھا کتنے فرقے بن گئے، ہر فرقہ اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میرا موقف بالکل صحیح ہے، دیکھیں قرآن میں یہ آیا ہے، جبکہ قرآن میں اس کے برخلاف بات ہوتی ہے، تو اکثر لوگ، اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے۔